پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج خیبر پختونخوا کا قافلہ اسلام آباد نہ پہنچ سکا۔ مختلف علاقوں میں شرپسند کارکنان کی توڑ پھوڑ، متعدد گرفتار ہو گئے۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور مری میں آج تمام تعلیمی ادارے بند کیے گئے ہیں۔ تعلیمی ادارے بند رکھنے کا فیصلہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج خیبر پختونخوا کا قافلہ اسلام آباد نہ پہنچ سکا۔ مختلف علاقوں میں شرپسند کارکنان کی توڑ پھوڑ، متعدد گرفتار ہو گئے ہیں۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور مری میں آج تمام تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ تعلیمی ادارے بند رکھنے کا فیصلہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج خیبر پختونخوا کا قافلہ اسلام آباد نہ پہنچ سکا۔ مختلف علاقوں میں شرپسند کارکنان کی توڑ پھوڑ، متعدد گرفتار ہو گئے ہیں۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور مری میں آج تمام تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ تعلیمی ادارے بند رکھنے کا فیصلہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ تو آپ کو بتاتے چلیں، پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے حوالے سے خیبر پختونخوا کا قافلہ اسلام آباد نہیں پہنچ سکا ہے۔ مختلف علاقوں میں شرپسند کارکنان کی جانب سے توڑ پھوڑ کی گئی ہے، جبکہ متعدد کارکنان گرفتار بھی ہو گئے ہیں۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور مری میں آج تمام تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ تعلیمی ادارے بند رکھنے کا فیصلہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں بابر شہزاد ترک سے۔ بابر، بتائے گا تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ دیکھیے، تحریک انصاف کی جانب سے ہم جانتے ہیں کہ گزشتہ روز 24 نومبر کے احتجاج کی کال دی گئی تھی اسلام آباد کے ڈی چوک پر۔ تحریک انصاف اپنی کال کے مطابق وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے جو مقامی کارکنان ہیں، جڑواں شہر، راولپنڈی اور دیگر جو ملکہ علاقے ہیں، ان کے کارکنان کو بیدار نہیں کر سکی۔ کوئی کارکن جو ہے وہ ڈی چوک نہیں پہنچ سکا۔ مقامی سطح پر جو ہے وہ کارکنان کی جانب سے میٹنگز کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو بڑا قافلہ آ رہا تھا، جس کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ اس میں ایک بڑی تعداد میں تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی سربراہی میں آئیں گے، وہ قافلہ بھی ابھی تک خیبر پختونخوا کی حدود میں ہی موجود ہے، مختلف ٹولیوں کی صورت میں، اور ابھی تک جو خیبر پختونخوا کی حدود ہے اس سے بھی باہر اپنا جو طے شدہ وقت تھا اس کے مطابق نہیں نکل سکا ہے۔ مقامی سطح پر بات کی جائے تو تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں، کل کچھ کارکنان ٹولیوں کی صورت میں اسلام آباد کے نواحی علاقوں میں نکلے تھے۔ ان کی جانب سے، کارکنان کی جانب سے شرپسندی کی کوشش کی گئی، جسے پولیس نے جو ہے وہ دیگر سے جو ادارے ہیں ان کے تعاون سے، ایف سی اور پنجاب کانسٹیبلری وغیرہ صوبوں کی آئی ہوئی پولیس کے تعاون سے جو ہے اس کو ناکام بنایا۔ تاہم اس دوران جو شرپسند کارکنان ہیں ان کی جانب سے توڑ پھوڑ کی گئی اور پولیس کی ایک گاڑی کو بھی شدید نقصان پہنچایا گیا ہے۔ جہاں تک سیکیورٹی کی بات ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہدایات کی روشنی میں اسلام آباد انتظامیہ نے وفاقی حکومت کی کے جو ہدایات ہیں ان کے تحت آج فول پروف سیکیورٹی کا انتظام کیا ہے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے۔ ڈی چوک اور اس سے ملحقہ علاقے تمام جو ہیں ریڈ زون ان کو سیل کیا گیا ہے۔ پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے۔ پولیس کے ساتھ ساتھ معاونت کے لیے ایف سی اور رینجرز کے جوان بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جو صوبوں سے آئی ہوئی پولیس ہے، آزاد کشمیر سے آئی پولیس ہے، وہ بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو اسلام آباد کے تمام داخلی اور خارجی راستے ہیں ان کی سیکیورٹی کیمروں کے ساتھ مانیٹرنگ بھی کی جا رہی ہے، جبکہ پولیس کی بھاری نفری اور دیگر جو صوبوں سے آئی ہوئی نفری ہے وہ بھی پولیس کی معاونت کے لیے، وہ بھی داخلی اور خارجی مقامات پر موجود ہے۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس دفعہ جو وفاقی حکومت کی جانب سے تحریک انصاف کے احتجاج کے تناظر میں جو سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں، ان کی ایک اہم مثبت بات یہ ہے کہ راستے جو ہیں ان کو مکمل طور پر بند نہیں کیا گیا۔ شہریوں کی آمد و رفت کے لیے جو ہر سڑک ہے اس میں ایک راستہ، ایک لین جو ہے اسے کھلا رکھا گیا ہے تاکہ شہری جو ہے وہ بآسانی آمد و رفت کو یقینی بنا سکیں۔ وفاقی دارالحکومت میں جو بڑے کاروباری ادارے ہیں، بلو ایریا جو اسلام آباد کا سب سے بڑا تجارتی مرکز ہے، اس کے علاوہ F6 سپر مارکیٹ مرکز، جناح سپر F7 مرکز، F10 مرکز، ان کی سیکیورٹی کے لیے بھی پولیس کی جو بھاری نفری ہے اس کو تعینات کیا گیا۔ آپ کو یہ بتا دوں کہ تاج برادری بنیادی طور پر گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور اس نے جان و مال کے تحفظ کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے مداخلت کی اپیل کی تھی، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کو یہ ہدایت کی تھی کہ وہ اسلام آباد میں لوگوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو اسلام آباد میں تعلیمی ادارے ہیں ان کو آج بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ راولپنڈی، اسلام آباد کے جڑواں شہروں میں جو تعلیمی ادارے ہیں وہ آج کے روز بند ہیں، تاہم جو سرکاری دفاتر اور دیگر جو پرائیویٹ کمپنیز کے دفاتر ہیں وہ آج کے روز کھلے رہیں گے۔ میٹرو بس سروس جو راولپنڈی اسلام آباد کے درمیان چلتی ہے اور دیگر جو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے تحت بس سروس چلتی ہے شہر کے اندر، وہ آج بند رہے گی کل کی طرح۔ اس کے علاوہ جو ڈیٹا سروس ہے، موبائل ڈیٹا نیٹ سروس،
وہ بھی آج بند رہے گی، تاہم جو موبائل سروس ہے وہ مکمل طور پر بحال ہے اور اس حوالے سے شہریوں کو کوئی مشکلات نہیں ہے۔ وزیر داخلہ سید محسن رضا نقوی نے گزشتہ روز اسلام آباد کے مختلف مقامات کا دورہ کیا ہے، ہوا فضائی معائنہ بھی کیا ہے۔ انہوں نے جو احتجاجی صورتحال ہے اور سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس کا جائزہ لینے کے لیے وزیر داخلہ نے یہاں پر جو ایکسپریس چوک میں گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے واضح کیا کہ ہمارے پاس دو آپشن تھے۔ پہلا آپشن تو یہ تھا کہ جو چند ہزار لوگ آ رہے ہیں ان کو آنے دیا جائے اور اسلام آباد میں ایک لامتناہی غیر معینہ مدت کے لیے ان کو دھرنا دینے دیا جائے، اور دوسرا آپشن یہ تھا کہ شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ وفاقی حکومت نے اپنا فرض ادا کرتے ہوئے شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کا فیصلہ کیا۔ وزیر داخلہ نے مزید بتایا کہ شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے وفاقی حکومت کے اس فیصلے پر مکمل روح کے ساتھ جو ہے وہ عمل درآمد جاری ہے اور کسی کو بھی شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے اوپر کوئی میں مداخلت کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو تحریک انصاف کے کارکنان ہیں یہ کل 3 کارکنان یہاں ڈی چوک پہنچے تھے مختلف وقتوں میں جن کو گرفتار کیا گیا۔ اس کے علاوہ فیض آباد کے مقام پر بھی 18 سے زائد جو کارکنان ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ دوسری جانب جو تحریک انصاف کے مختلف جو دعوے کی جا رہے تھے کہ بڑی تعداد میں کارکنان نکلیں گے، اسلام آباد کے دیہی اور شہری علاقے میں ایسی کوئی صورتحال سامنے نہیں آئی ہے۔ آج صبح سے جو ہے وہ تازہ دم دفری مزید تعینات کر دی گئی ہے، لیکن جو قافلے ہیں تحریک انصاف کے خیبر پختونخوا سے آنے والے وہ ابھی تک خیبر پختونخوا کی حدود میں ہی ہیں۔ اسلام آباد میں سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے۔ سیکیورٹی ہائی الرٹ جو کی گئی ہے اس دوران جو اسلام آباد کے بڑے سرکاری اسپتال ہیں، پیمز پولی کلینک، سی ڈی ہاسپٹل، ان میں بھی سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے کسی بھی قسم کی صورتحال کے لیے۔ سیکیورٹی جب تک امن و امان کی صورتحال مکمل طور پر درست سمت میں استوار نہیں ہوتی ہائی الرٹ ہی رہے گی۔ جی بہت شکریہ بابر، آپ نے تفصیل کی۔